جمان الطیبی کون تھے اور عبداللہ بن قحطانی کون تھے؟ کون تھا وہ شخص جس نے 12واں امام مہدی ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا؟ کون تھا وہ شخص جس نے طواف کعبہ رکوا دیا؟ کون تھا وہ شخص جس نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ بندی بنا لیا؟ اور کون تھا وہ شخص جس نے بندوقیں چلائیں؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف رکوا دیا، جو کہ کبھی رکنا نہیں چاہیے تھا؟ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب 2019 میں کرونا آیا، خانہ کعبہ کا طواف تب بھی نہیں رکا، لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا سعودی عرب میں جب خانہ کعبہ کا طواف رکوا دیا گیا اور لوگوں کو بندی بنا لیا گیا۔ سعودی عرب کی ترقی کا وقت، کنگ خالد کا دور حکومت، جب سعودی عرب کے پاس اضافی تیل کے ذخائر موجود تو آج بھی ہیں، لیکن وہ تب آہستہ آہستہ سے ترقی کر رہا تھا۔ تیل کے اضافی پیسے سے سعودی عرب میں بہت زیادہ کام ہو رہا تھا، کہیں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو کہیں سڑکیں بن رہی تھی۔ سعودی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان اضافی پیسوں سے سعودی عرب کو مزید ترقی دیں گے، لیکن وہیں پہ کچھ گروہ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں گے، اور انہوں نے کنگ خالد کی حکومت بھی گرانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر سعودی عرب ترقی کی راہ پر جائے گا تو یہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہو جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رضوان حیدر آفیشیل اور میں ہوں رضوان حیدر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کیوں رکا، کیسے رکا اور کس نے رکوایا، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں پاکستان ہسٹری ایپیسوڈ 11 میں ہم بتا چکے ہیں کہ جب جنرل ضیاء کا وقت تھا تب خانہ کعبہ کا طواف رکا، اور جنرل ضیاء کے دور حکومت میں کیسے اس کو دوبارہ سے بحال کیا گیا اور کیسے ان دہشت گردوں کو وہاں سے پکڑا گیا اور کچھ دہشت گرد اس مقابلے میں مارے گئے۔ تو کچھ لوگوں نے نیچے کامنٹس سیکشن میں آ کے سوال کیے کہ آپ بھی کچھ بھی بتا دیتے ہیں جبکہ پاکستان آرمی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو آج ہم آپ کو تفصیلاً بتانے جا رہے ہیں۔ جب کنگ خالد کا سعودی عرب میں تمام تر حکومتی معاملات اور دیگر سماجی معاملات دیکھ رہے تھے، سنبھال رہے تھے، سعودی حکومت کا ایک اچھا وقت چل رہا تھا جب وہ ترقی کی راہ پر گامزن تھے، اور ان کا ایکسٹرا جو تیل تھا جو وہ بیچ کر سعودی عرب کی حکومت اپنے لوگوں کے لیے خرچ کر رہی تھی، کہیں سڑکیں بنا رہی تھی، کہیں پہ ڈیولپمنٹ کر رہی تھی اور کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کا جو سارا پیسہ ایکسٹرا تیل والا ہے وہ اپنے لوگوں پر لگائیں اور ان کی فلاحی زندگی کے لیے لگائیں۔ تو وہاں پر کچھ شرپسند عناصر تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ اگر سعودی عرب ترقی کی راہ پر جائے گا تو یہاں پر اسلام سے ہم دور ہو جائیں گے، اور انہوں نے کنگ خالد کی حکومت بھی گرانے کی کئی بار کوشش کی، متعدد کوششیں کی گئیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ اس کام میں ملوث تھے، جن میں سے کنگ خالد کی حکومت میں ایک سعودی نیشنل گارڈ تھا جس کا نام جمان الطیبی تھا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کے بہنوئی نعوذ باللہ عبداللہ بن قحطانی امام مہدی ہیں، اور ان کی جاہل سوچ کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ان کو مدد کر رہے تھے اور ان کی سپورٹ میں کھڑے تھے اور ان کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کچھ شرپسند عناصر کے ساتھ مل کر 20 نومبر 1979 کو مکہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، اور انہوں نے ادھر موجود لوگوں کو بھی گھیر لیا، اور ان شرپسند عناصر نے لوگوں کو دھمکایا کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے مار دیں گے یا ہم اسے بھون دیں گے، اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود تھا۔ اس کام سے سعودی حکومت کو کافی مشکل کا سامنا ہوا، اور سعودی حکومت نے اپنے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سب میں ناکام رہے۔ انہوں نے جتنے مجاہدین بھی مکہ مکرمہ میں بھیجے اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بلکہ ہاسٹیجز کو رہا کروانے میں وہ لوگ ناکام رہے۔ تب سعودی حکومت نے فرانس سے مدد کی اپیل کی۔ فرانس نے اپنا کافی سارے دستے جو ان کے جینیس تھے یا ان کے کمانڈوز تھے یا جو ان ساری سچویشنز کو سنبھالنے والے تھے، وہ لوگ آ تو گئے، لیکن یہاں پہ ایک چیز جو سب جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ کی حدود میں غیر مسلم کی انٹری بند ہے، یعنی کہ ایک حدود ہے جس کے آگے مکہ مکرمہ میں غیر مسلم کو نہیں جانے دیا جاتا، اور فرانس کے جو لوگ تھے وہ غیر مسلم تھے، کرسچن تھے۔ سو اس چیز کو، ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کنگ خالد نے پاکستان سے کمانڈوز بلانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ضیاء حکومت سے رابطہ کیا۔ جب ضیاء حکومت نے ان کی اپیل جو تھی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ سب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور ہم اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ضیاء الحق نے ان کی اپیل کرنے کی دیری تھی کہ انہوں نے کمانڈوز کا ایک اسپیشل دستہ جو کہ اس سچویشن کو کنٹرول کر سکتا تھا وہ سعودی عرب پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد فرانسیسی آرمی کے جتنے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے، ان کا اور پاکستانی عملے نے مل جوڑ کر جو پلاننگ کی اور جو سچویشن تھی اس ساری کے ایک روڈ میپ بنانے کے بعد اس پر عمل درآمد کیا گیا، جبکہ فرانسیسی آرمی یا ان کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ باہر ہی تھے اور وہ سارا کنٹرول یا وہ ساری سچویشن دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اس چیز میں گراؤنڈ میپ جو تھا وہ ٹوٹلی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا۔ لیکن مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ داخل ہوئے، جن لوگوں نے یہ آپریشن کیا،
وہ پاکستانی آرمی کے تھے, وہ پاکستانی کمانڈوز تھے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی آرمی نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا, حتیٰ کہ وہاں پہ جو لوگ ہاسٹیجز سے ان میں سے بھی کچھ زخمی ہوئے یا کچھ شہید ہوئے. جو مین لوگ تھے جو اس تنظیم کے سربراہ تھے یعنی عبداللہ ابن قحطانی اور جمان الطیبی کو زندہ پکڑ لیا گیا اور ان کو سعودی عوام کے سامنے ان کے سر قلم کر کے ہلاک کیا گیا. ان کے کچھ اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے جن کو سعودی حکومت نے مختلف شہروں میں لے جا کر سر قلم کیا, اور اس کے بعد سعودی عرب میں مذہبی لحاظ سے قوانین بنائے گئے, گانے, میوزک اور کسی قسم کی غیرت بھی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی, خواتین کے لیے حجاب لازم کر دیا گیا, اور اس طرح سے تقریباً 40 سال تک مذہبی لحاظ سے بنائے گئے قوانین قیام عمل میں رہے. مگر اس کے بعد 2016 میں شہزادہ محمد بن سلمان نے حکومت سنبھالی تو اس نے آتے ہی صاف صاف کہہ دیا کہ میں سعودی عرب کو جدید ترین دنیا کی طرح بناؤں گا, سعودی عرب میں جدید ترین شہر بناؤں گا. اور هذه حرب السعوديين, هذه حربي اللي أخوضها شخصيا, ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم, وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. اور دوبارہ سے وہی کام سٹارٹ ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں بہت سارے ایسے منصوبے چل رہے ہیں جو کہ کہے جاتے ہیں کہ اسرائیل کی طرز عمل پر ہیں, یا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ آج کل جو ہے فلمی سنیما ہاؤسز کا افتتاح ہو چکا ہے, وہاں پہ بہت سارے ایسے کنسرٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو یا سعودی عرب کی رہن سہن کے مطابق نہیں ہے, یا وہاں پر آج کل میوزک کنسرٹ ہو رہے ہیں. وہ ساری چیزیں جن پہ پابندی لگائی گئی تھی اور 40 سال تک وہ بند رہی, وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو اس ویڈیو کا مین بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان ہسٹری ایپیسوڈ 11 میں نے جو کہا کہ پاکستانی آرمی نے کیسے مکہ مکرمہ کا جب طواف روکا گیا تو ان ظالموں کو, یا وہ لعین جو خود کو کہتے تھے کہ میں 12واں امام ہوں نعوذ باللہ, ان کو کیسے پکڑا اور ان کے کیسے سر قلم کروائے گئے. سو اس ایپیسوڈ کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں وہ سارا قصہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.